وہ نظر تابد پھر سنور جائیں گے، 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 مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر 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 جائیں گے، وہ نظر تابد پھر سنور جائیں گے، وہ نظر تابد پھر سنور جائیں گے۔ گاڑی سے کہہ لو 2-3 دفعہ، آئے اللہ یا وجہ 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 النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاس تمہارا ایک بھائی آیا، ان کا کھانا کھاؤ، کہتا نہیں کھایا جائے گا۔ میں نے ذرا زور لگایا، مجھے کیسے کیوں کھاتے ہیں؟ کہا ان کو دیکھا ہے جاگتے، ہوش نہیں ہے، ان کو دیکھتا ہے، دیکھا ہے جاگے، حواس نہیں تھے اس کے۔ میں سمجھ گیا نہیں کھایا جا، نہ خبر اپنی پائیں گے، بول رہے ہیں نا، قسمت والوں کو ایسا بھی ہوتا ہے جو سچے دل کے ہوتے ہیں، ان کے بغیر سوال جواب کی چیزیں حل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آقا جی کو انسان دیکھتا ہے، بس 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 جب تک سچائی نہ ہو فائدہ نہیں۔ اللہ ہم کو سچا بھی کرے، تم کو بھی، اور یہ فضا جو آقا جی بناتے ہیں اپنے کسی کے درمیان میں، خدا کرے ہم کو تم کو سب کو نصیب ہو۔ نظر تابد پھر سنور جائے، پھر کہہ رہے ہیں اب یہ یقین رکھیں ہم لوگ ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ اوف اوف یا وجہ اللہ یا وجہ المصطفیٰ یا وجہ اللہ یا وجہ المصطفیٰ یا وجہ اللہ یا وجہ المصطفیٰ۔ اور تمہاری قسمت جاگے، وہ ہم کو تم کو دکھیں آلہ و صحبی میں، پھر کیسے تمہارا کیف ہوگا۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، جب وہ کرم پیار سے دیکھتے ہیں، قسمتوں کی باتیں۔ اللہ کرے ہماری تمہاری قسمت بھی ایسی ہو جائے۔ یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی۔ اوف بس حقیقت ہے، لیکن سمجھو وہ دیکھا قسمت کے ہم اچھے ہیں، بہت برے، لیکن ایسے نظر آتا ہے تم سب میں قسمت کا تیز میں ہوں کہ مجھے یہاں بٹھا دیا، ان کو بھی لے کے آؤ، تم تو آ گئے ہو۔ انشاءاللہ جو دل جوڑے گا تو اس کو کچھ نظر آئے گا، سوال جواب ختم ہو جائے گا،
جو دل جوڑے گا اس کو کچھ نظر آئے گا، سوال جواب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کوشش کر رہا ہوں نماز پڑھا کے جاؤں، آپ محبت کرتے ہیں تو ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری تمہاری محبت بہت مضبوط ہے، اس میں دخل ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ قسمت والے ہم لوگ۔ تمہارا رستہ ایک ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے۔ خدا نے انسان کو بنی آدم بنایا، کرم کیا اور اپنی محبت کے لیے بنایا، کتنی بڑی بات ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی محبت کے لیے بنایا، پھر محبت میں اس کے لیے امتحان رکھ دیے، حرام حلال کا مسئلہ رکھ دیا۔ اب اس پر پابندیاں لگ گئیں، اب وہ کیا کرے گا؟ محبت سے بنا، محبت امتحان بھی تو ہوتا ہے نا۔ اس لیے آقا جی نے کہا دنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، تو پابندیوں میں رہتا ہے۔ کافر کی جنت ہے، جو مرضی کرے، دیکھو ان کو کچھ نہیں ہوتا، حرام کھائیں حلال کھائیں، ان کی اولادیں یا ہسپتال حرامی حلالی سب چل رہے ہیں، اور تم کو خدا نے عزت بخشی ہے، تم کو شک پڑتا ہے تو بیوی کو قتل کر دیتے ہو، پھر بھی تم ان سے تمہارا اس مسلمان ہونے کا کتنا امتیاز ہے، عزت کا بہت امتیاز ہے شک پڑنے سے۔ میرے گپوں کو چھوڑ دینا چاہیے، وقت قیمتی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی دل بہلا لیا جاتا ہے، ایسے انسان ہے نا، انسان ہے۔ میرے پاس اندر بھائی بیٹھے ہوئے تھے، اس کی ناک انڈونیشی کی طرح تھی، ایسے پھلی ہوئی۔ میں کہ یار کیسی خراب ناک ہے تیری، اعوذ باللہ من الشیطان۔ پاکستان میں انڈونیشی نسل نہیں چلانی میں نے۔ پھر میں ڈر گیا، مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا۔ پھر خیال آیا، آقا جی نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے عمل کو دیکھتا، کہ تم مالدار ہو، پھوتی خان ہو، وڈیرے ہو، بٹیرے ہو، یہ نہیں تمہاری اس کی قیمت وہاں ہو اللہ کے ہاں۔ پھر میں نے فضول باتیں چھوڑ دیں، اب آیا تو تم سے فضول باتیں شروع کر دیں۔ چھوٹی عمر کے بڑے خوش ہوتے ہیں اسی باتوں سے، دانت نکالتے ہیں، چھوٹی عمر کے نا بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے مزہ آتا ہے ادھر۔ میرے گھر اور نئے نئے آئے، ایک جاتا ہے دوسرے کو گھسیٹ کے، پھر ایک چھوٹا تھا، دو تھا، پھر جاتے ہیں، پھر اور آتے ہیں، اب کتنے چھوٹے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور ان چھوٹوں کو میں بہت پسند کرتا ہوں، بہت دل سے چاہتا ہوں۔ آقا جی کہتے ہیں وَاسْتَوْصُوا بِالشَّبَابِ خَيْرًا، جوانوں کے بارے میں میں تم کو تنبیہ کرتا ہوں، یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ فَإِنَّهُمْ أَرِقُّ أَفْئِدَةً، ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، جلدی مان جاتے ہیں۔ اور جو بڑی عمر کا ہو، منحوس سوال جواب کرے گا یا دل میں ریل چلائے گا، یہ لگیں گے تو پھر ایک دم تسبیح کو لگ جائیں گے، سب کو ماں باپ کو حیران کر دیں گے۔ ماں باپ کہتے ہیں کو تسبیح بھی پڑھانی ہے، لیکن ان کا مستقبل بھی دیکھنا ہے، ان کی نوکری بھی لگانی ہے، ان کو دنیا بھی چلانی ہے یا تسبیح چلانی ہے۔ کہتے ہیں شیخ کہتا ہے تسبیح چلاؤ، تسبیح عقل ایسی ہوتی ہے۔ پھر ان کو سمجھاتے ہیں آج سے کہ تسبیح بھی چلانی ہے، دنیا داری بھی کرنی ہے۔ ان کو حدیثیں بھی سناتے ہیں
کہ چند دفعہ صحابہ اکٹھے ہوئے، ابو بکر نے کچھ کہا، حضرت عمر نے کچھ کہا، صحابہ کا کچھ ایسے جیسے آپس میں بات چیت چلی، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کسی نے کچھ کہا، آقا جی نے بلایا، کہا ایسے نہیں کرنا ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، شادی بھی کرنی ہے، دنیا داری بھی کرنی ہے، مہمان نوازی بھی کرنی ہے۔ پھر وہ سمجھ گیا۔ اب آپ دیکھتے رہے میری شکل کو، میرے منہ سے کیا نکلتا، میں تمہاری شکل کو دیکھوں، ٹھیک ہے نا؟ چل ضد چھوڑ دی اپنی، ایمانداری سے بول، فرق دیکھا، جھوٹ بولتے سچ، قسم کے نام کھائے گا، دیکھا کہ میرے ساتھ ہے جو مزاج یار میں آئے، بعد میں پتہ چل جائے گا اس میں کیا حکمت، ضد نہ کریں۔ خضر موسیٰ علیہ السلام سے جوڑ کیا تو خضر السلام نے کہا ہمارے ساتھ رہنا ہے تو پوچھنا ہم سے نہیں ہے کسی بات کا، خاموش رہنا ہے، لیکن سے رہا نہ گیا۔ پھر ان کا آخر میں ایک دوسرے کو چھوڑنا پڑا۔ آقا جی کہتے خاموش رہتے تو عجائبات دیکھتے، کشتی میں بیٹھے تو کشتی کو سراغ کرنا شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، کہا یہ کیا کر رہے ہو، سب کو ڈبونا ہے تم نے؟ کہا یا تم شاگرد ہو، تم پھر آگے سے بولتے ہو؟ ہم نے تم کو پہلے کہا تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ شاگردی کرنی ہے تو بولنا نہیں، میں جو کرنا اعتراض نہیں کرنا۔ جیسے کہتے آئیے ہم سوری پلیز، کہ اچھا آپ تو درگزر کریں، آپ جو کریں، میں شاگردی قبول تو کی ہے لیکن اب کوشش کروں گا ایسا نہیں کروں گا۔ چلے اترے بستی میں، دیکھے لڑکا تھا، معصوم تھا، ابھی بلوغ بالغ نہیں ہوا تھا، آنکھ بچا کے اسے ایک طرف لے گیا، اس کی گردن مروڑ کے مار دیا اس کو۔ خدا سامنے کہا لقد جئت شیئا، تو بہت غلط کام کر دیا آپ نے، اس کی خطا بھی نہیں تھی، ابھی یہ تو شریعت کے احکام بھی اس پہ نہیں تھے، آپ نے اس کو جان سے مار دیا۔ کہا الم اقل لک انک، میں تم کو پہلے نہیں بتایا تھا، سمجھایا تھا کہ تم ایسا ٹھہرو گے نہیں، تم شاگردی کرنے لگے، شاگردی پھر دوبارہ تم نے بات چیت شروع کر دی اور استاد کو ٹوکتے ہو۔ یہ اس قسم کا رستہ ہے، اس طریقت کا، اندھا ہو کے چلے، اندھا ہو کے چلے۔ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے نا خضر السلام کا، کوئی باہر سے تو نہیں لایا، یہ ثابت ہے، ادھر جو آئے عقل کو گھر میں چھوڑ کے آئے، جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اس میں پڑے نہیں، واللہ عالم بالصواب، جبر تو نہیں ہے، جبر نہیں ہے، سمجھ میں آئے پھر آگے دیکھ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ پہلی دفعہ ہر کوئی آ جاتا ہے سنی سنائی پر، تو تھوڑا اس کو جیسے نہیں، یہ بات کئی دفعہ کہتا ہوں لیکن وہی آدمی تو نہیں آتے، نئے آتے ہیں تو ان باتوں کو دہرانا پڑتا ہے، جو نئے ہیں تو وہ سن لیں کچھ، تو پھر غلطی سے آ گئے کوئی بات نہیں، آئندہ نہ آئے، یہ تو میری مرضی ایسی ہے، وہ میری مرضی پہ نہیں چلے، میں بندوق کی نوک پر تو نہیں چلا رہا ہوں کسی کو، یا اسلحہ رکھ کے بیٹھا ہوں، نہیں، اس کی مرضی ہے۔ پھر کہہ گئے سے دوستی کی تو پھر داڑھی رکھنی پڑے گی، ہاں داڑھی رکھنی پڑے گی، بہت بڑی مشکل آ گئی ہے نا، پرابلم آ گئی، اب داڑھی رکھو جی، پھر کہے گا یہ ایسے پہنتا ہے، ادھر چنتارا لگا، ادھر بال لگائی، یہ ایسے کپڑے پہنائے گا، شاید دوسرے پھر آپس میں بند ہو گیا، کپڑے چھوڑے تجھے گدے پر بھی بٹھائے گا، تیرا سینڈ بھی منڈائے گا، یہ ایسا آدمی ہے۔ کہے گا یہ تو بڑا مشکل بات ہے، مطلب اس کو یہی چیزیں آتی، یہی سکھاتا ہے، اور اس میں کیا بات ہے سمجھ نہیں۔ پھر کہے گا یہ تو کوئی نہیں کرے گا، جا یار کوئی نہیں، اچھوں نے سر مڈا دیے، گدوں پہ بیٹھ کے بازاروں میں چلے، یہ کروا لیتا ہے، اور ان سے کرواتے جاہل نہیں ہوتے، پڑھے لکھے ماڈرن، وہ مان جاتے ہیں جو کسی باپ کی نہیں ماننے والے ہیں،
کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کہتے ہیں نا میں کر لوں گا، میں مبالغہ نہیں کرتا ہوں، یہ باتیں جو ہیں تم کو چکن نہ کھانے